बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और मौजू के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का मौजू भी हिस्ब साबिक़ आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में यकीनन इजाफ़ा होगा। आज मैंने जगह चेंज की है और मैं यहाँ अपनी ज़मीनों पर आया हुआ हूँ। पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि सीपैक की जो मोटरवे है वो यहाँ से गुज़र रही है और ये किसी ज़माने में प्योर एक सरसब्ज़ इलाका था और यहाँ फसलें काश्त होती थीं। और हुकूमत पाकिस्तान ने जब फैसला किया चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत मोटरवेज़ बनाने का, तो किसानों से ये ज़मीनें ख़रीद ली गई और अब ये मोटरवे बन चुकी है माशाल्लाह और ट्रैफिक रवां दवां है। मैं दुआ इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की जारी रहे और पाकिस्तान बहैसियत कौम, पाकिस्तानी बहैसियत एक मुस्लिम उम्मा के लीडर के पाकिस्तान अपनी जो शनाख्त है के साथ मज़ीद तरक्की करता रहे, ये मेरी दुआ है। ये एक खूबसूरत गांव है और अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव की खूबसूरती को चार चांद लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ से मोटरवे गुजर रही है और एक जो बेयाबान था, एक जंगली इलाका था, वो एक खूबसूरत एक ऐसे मंज़र से देख सकते हैं। पीछे खूबसूरत मंज़र भी है, ट्रैफिक भी रवां दवां है और बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी इस मोटरवे के बनने से, इस मोटरवे के चलने से लोगों को रोज़गार भी मुहैया किया गया है। खैर, ये गांव कितना खूबसूरत है इस पे मैं कई व्लॉग्स बना चुका हूँ। ये मोटरवे कितना अहम है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान की तरक्की मुस्तक़बिल के हवाले से पाकिस्तान के जो अजीम मनसूबे हैं उनके साथ ये सीपैक कितना जुड़ा हुआ है, ये एक अलग मौजू है जिस पर मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मौज़ूआत पर मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ व्लॉग बना चुका हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी बनाएंगे। लेकिन आज हमारा मौजू सीपैक नहीं है, आज हमारा ये खूबसूरत गांव नहीं है। आज हमारा मौजू है कि सदर ट्रंप ने आखिरकार तवील इंतज़ार के बाद जंग बंदी की तोसी तो की, प्लान नहीं दी, कोई एक मखसूस वक्त उन्होंने नहीं बताया कि कब तक ये जंग बंदी बरकरार है। लेकिन उन्होंने साथ ही जो सबसे तशवीशनाक बात है हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ईरान के लिए और ख़ुद अमरीकी अवाम के लिए, उन्होंने ईरान की जो बहरी नाकाबंदी है इसको बरकरार रखने के लिए अपने अफवाज को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है, अपने अफवाज को किसी भी किस्म के दिफा के लिए, किसी भी किस्म के हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। अब इसी बीच पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में जो दोनों फ्रीकैन हैं, अमेरिका और ईरान, उनके वफूद की उनके अकोमोडेशन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके प्रोटोकॉल के लिए एक बहुत बड़ी एफ़र्ट की और बहुत बड़ा उन्होंने प्लान तरतीब दिया सिक्योरिटी के लिए। और पाकिस्तान इस वक्त भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने पूरे मुकम्मल इंतजाम किए हुए थे, लेकिन मंगल की शाम तक ये इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि शायद ईरानी वफद नहीं आएगा, क्योंकि ईरानी मुज़ाकराती वफद के जो जिसको लीड कर रहे हैं वो हैं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब बाकिर कालिबाफ साहब। उनका बयान आया कि ईरान बहरी नाकाबंदी होते हुए अमेरिका के साथ अगले मरहले के मुज़ाकरात नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि धमकियों के ज़ेर असर मुज़ाकरात किए जाएँ, तो ईरानी इस बात को तस्लीम नहीं करते। ईरान की खुददारी, ईरान की कौमी खुददारी, जो ईरान ने 40 रोज़ा जंग में ईरान ने इस्तकामत के साथ, बहादुरी के साथ इस जंग का सामना किया, इन हमलों का मेज़ पर, मुज़ाकरात की मेज़ पर ये सब जो जीता हुआ है ईरान का वक़ार है, उसको ईरान खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ अमरीकी वफद के बारे में भी मंगल की शाम तक ये इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि शायद जो अमरीकी नायब सदर है JD वैंस, वो जो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ईरान की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी हो कि ईरानी वफद भी आ रहा है, तब JD वैंस साहब इस्लामाबाद में आएंगे। इसी तरह सदर ट्रंप के जो दामाद हैं जेराड कुशनर साहब, और दूसरा अमेरिका के जो ख़ुसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ साहब, वो भी मियामी में मौजूद थे JD वैंस साहब के साथ। लेकिन जब उनका तैयारा मियामी से इस्लामाबाद आने की बजाय वाशिंगटन में उतरा, सदर ट्रंप के साथ उन्होंने कुछ मीटिंग्स वगैरह करनी थी, सदर ट्रंप के साथ उन्होंने मज़ीद बातचीत करनी थी, तो तमाम लोगों को मालूम हो गया कि शायद जो अमरीकी वफद है वो इस्लामाबाद में नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सदर ट्रंप के जहन में चल क्या रहा है, क्योंकि सदर ट्रंप के बारे में ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो अना के कैदी हैं, हठधर्म हैं, ज़िद्दी हैं और वो मुज़ाकरात के दौरान भी धोखाधड़ी से हमला कर सकते हैं। अब ईरान और अमेरिका के बीच जो एतमाद, जो बहुत ही कमज़ोर होता हुआ एतमाद था, वो अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जो ईरान की डिमांड थी वो ये थी कि लबनान में जंग बंदी हो। अमेरिका ने ऐलान किया कि लबनान में जंग बंदी होगी, लेकिन इस बीच इसराइल ने
لبنان پر حملے کیے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ دوسری طرف ایران کی ڈیمانڈ تھی کہ آبنائے ہرمز اور ایرانی بندرگاہوں کی جو ناکہ بندی ہے امریکہ کی طرف سے وہ ختم کی جائے، کیونکہ ایران مذاکرات کے ہوتے ہوئے، جنگ بندی کے ہوتے ہوئے ایران کی ناکہ بندی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہ بھی ایک جنگ کا حصہ ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کو معاشی دباؤ دیا جائے تو شاید جو امریکی شرائط ہیں وہ ایران ماننے پر مجبور ہو جائے، لیکن ایران ایسا بالکل نہیں کر رہا۔ ایرانی جو قوم ہے یا ایرانی اس وقت لیڈرز ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کبھی بھی نہیں جھکے گا، اور ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کو جو امریکہ نیوی نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس کو خاتمہ کریں آپ، تب ہم اسلام آباد میں بھی آئیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اور آج 22 اپریل ہے، یہ سننے میں آیا ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے 3 بحری جہازوں پر جو تجارتی بحری جہاز تھے ان پر حملے کیے ہیں، جن میں سے 2 کو انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اب جبکہ 2 آئل ٹینکرز یا 2 بحری جہاز امریکہ کی تحویل میں ہیں ایران کے، اور ایران نے ان کی سخت مذمت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات میں تعطل ہوا ہے، اور اسلام آباد میں تمام تیاریوں کے باوجود بھی دونوں جو وفود ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہران کی فضاؤں میں شکریہ پاکستان کی صدائیں گونج رہی ہیں، واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ شکریہ پاکستان کی صدائیں بلند کر رہا ہے، پاکستان ثالثی کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کی شدید خواہش ہے کہ یہ جنگ مستقل طور پر بند ہو۔ پاکستان اس جنگ بندی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ، پاکستان کے کام کی اہمیت کا اندازہ، پاکستان کی کوششوں کی جو ایک اہمیت ہے اس کا اندازہ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس صاحب، انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کی ہے، پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ دوسری طرف جو برطانیہ ہے، یورپی یونین ہو گیا، فرانس ہو گیا، چائنا، رشیا تو آلریڈی پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایران میں تو آلریڈی پاکستان شکریہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وائٹ ہاؤس میں پاکستان شکریہ، فیلڈ مارشل عظیم ہیں، پرائم منسٹر عظیم ہیں کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ لیکن اس وقت پوری دنیا سوائے مودی کے اور سیونی رجیم کے پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ آج پہلگام واقعے کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، اور مودی کی طرف سے جو بیانات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے لیے تشویشناک ہیں۔ پاکستان اس وقت امن کا پیمبر بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک حسد کی آگ میں جو ان کے نیتا ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ہمیں اس پہلو پہ بھی دھیان دینا ہوگا، اس پہلو پہ بھی ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، کیونکہ ہم اس وقت ثالثی کروا رہے ہیں، ہم اس وقت جنگ بندی کے حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن ہو، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک ایسا نیتا بھی موجود ہے جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے، جو پاکستان کی کامیابیوں کو دیکھ نہیں پا رہا، کیونکہ پاکستان نے پچھلے سال مئی 2025 میں ایک یک طرفہ اور تاریخی طور پر جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس پر پاکستان نے فتح حاصل کی تھی۔ اب جب کہ 1 سال ہو چکا ہے پہلگام حملے کو، جس کا میں آپ کو یوں بتاؤں، پہلگام واقعہ جو انڈیا میں رونما ہوا تھا، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو انڈین حکومت کے زیر اہتمام انڈین افواج نے کیا تھا۔ مقصد پاکستان کو بدنام کرنا تھا، اور ان کی شاید غلط فہمی تھی کہ پاکستان کو ہم بدنام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے پاکستان پر پریشر دینے کی کوشش کی، اور رات کی تاریکی میں پاکستان کی جو سول آبادی ہے ان پر حملے کیے۔ جواب میں پھر پاکستان نے ان کا کیا حشر کیا یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور آپ امریکی صدر کے بیانات دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کی رپورٹس دیکھ لیں کہ پاکستان نے یک طرفہ طور پر انڈیا کی افواج کو، چاہے ایئر فورس ہو، چاہے بری افواج ہو، جتنے بھی آپریشن ہوئے تھے، چاہے ڈرون آپریشن ہوئے تھے، پاکستان نے ان کو 100% شکست دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مودی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اور مودی پریشان ہے کہ پاکستان اس وقت سفارتی سطح پر بھی ایک روشن مثال بن چکا ہے۔ پاکستان ایک پوری دنیا میں اس وقت پاکستان شکریہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ ایک کمال کی بات ہے، امریکہ ہو یا ایران ہو، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، دونوں شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے خلوص کا ان کو اندازہ ہے، پاکستان کی جو کوششیں ہیں امن کے لیے ان کو اندازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ ہو یا ایرانی عوام ہو، ایرانی لیڈرشپ ہو، پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ صدر ٹرمپ کے جو منصوبے ہیں ان کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں ایک واحد ملک ہے پاکستان جو امن کے لیے، جنگ بندی کے لیے اپنی کوششیں بیک ڈور رابطوں کے ذریعے جاری رکھے ہوئے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز،
سید عاصم منیر صاحب، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے میں دعا گو ہوں، خدا پاک ان کو دراز عمر عطا فرمائے، خدا پاک ان کو سلامت رکھے، پاکستان یہ ایک ایسا معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو جائے جو مڈل ایسٹ میں امن کا باعث بنے، اور جو اسرائیلی رجیم ہے، صہیونی رجیم ہے، وہ ناکام ہو۔ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف صہیونی رجیم چاہتی ہے، اور امریکہ کو بھی صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس جنگ میں گھسیٹا ہے، اور پاکستان کوششیں کر رہا ہے کہ یہ جنگ بندی ہو، یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ بندی نہ ہو، یہ جنگ چلتی رہے، کیونکہ اسی میں اسرائیل کی بقا ہے۔ اس وقت یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ تعلقات معطل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی عوام اسرائیلی رجیم سے نفرت کرتی ہے، کہ وہ ظلم کر رہے ہیں غزہ کے عوام پر، لبنان کے عوام پر، اور مشرق وسطیٰ میں جو امن کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ نیتن یاہو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا ان سے نفرت کر رہی ہے، لیکن پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان اپنا قیمتی ٹائم، پاکستان اپنا قیمتی وقت، پاکستان اپنا قیمتی سرمایہ جنگ بندی کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ دنیا کے لیے یہ ایک عظیم موقع ہے کہ پاکستان کا شکریہ ادا کریں، پاکستان کو سلامتی کونسل میں مستقل نشست دے کر، پاکستان کو نوبل پیس پرائز دے کر پاکستان کو شکریہ ادا کریں، تاکہ پاکستان کا جو قیمتی وقت خرچ ہوا ہے، پاکستان نے جو محنت کی ہے، اسی طرح آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان اسی طرح دنیا بھر کے تنازعات کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے۔